أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں کو کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی ہے. اس میں تخلیق آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کو نیابت اللہ نے کیسے عطا فرمائی اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آغاز آیت کا بڑے حسین انداز میں جو ہے وہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قرآن مجید میں جہاں بھی آغاز میں لفظ اذ آتا ہے وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد کرو فلاں وقت کو. اب ظاہر ہے کہ وہ فلاں وقت جو یاد کروایا جا رہا ہے وہ کس کو کروایا جا رہا ہے؟ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جس ہستی کو کہا جاتا ہے یاد کرو اس وقت کو جس وقت یہ کام ہوا تھا، تو وہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جو اس وقت موجود ہو اور وہ اس کام کو ملاحظہ کرے، اس کو اس کا علم ہو. تو پھر جا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو. بلا تفصیل جس طرح کے دو دوست آپس میں کسی جگہ پر گئے ہو تو واپسی پر گفتگو ہو تو کہتے ہیں یاد کرو فلاں جگہ پر ہم بیٹھے تھے، فلاں جگہ یہ بات ہوئی تھی، تم نے یہ کہا تھا، میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا. یہ ہماری آپس کی گفتگو ہے. تو یہاں بھی اب اس سیاق سے، اس انداز سے، اس کلام کے چلانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال بھی کسی ایسی ہستی کے ساتھ یہ بات فرما رہا ہے جو اس واقعہ کے وقت بھی موجود تھی. تو یقیناً جو ہستی اس وقت موجود تھی وہ یقیناً اور کوئی ہستی نہیں تھی، بال یقین وہ وہی ہستی تھی جس کو رب نے ازل سے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا تھا اور نبیوں کا سردار بنایا تھا. اب جو واقعہ ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، رب فرماتا ہے یاد کیجئے محبوب اس وقت کو جس وقت یہ واقعہ ہوا. تو گویا کہ آپ اس وقت موجود تھے. تو چونکہ کائنات کو بنانے سے
سے پہلے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اس لیے آپ نے اعلان فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرا نور تو اس وقت بھی چمک رہا تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کہیں فرمایا کہ میری نبوت اس وقت روشن تھی جب ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا کیا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ محبوب آپ یاد بھی کریں اور ان کو سارا واقعہ بھی بتائیں کہ آپ نے تو سب کچھ دیکھا ہے، آپ کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، اور یہ لوگ آپ کی زبان سے سنیں گے تو یقین بھی کر جائیں گے، اور آپ بیان کر جائیں گے تو بعد والوں تک وہ باتیں بھی پہنچ جائیں گی۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا۔ اب یہاں بھی قابل توجہ بات ہے، سارے لوگ کائنات کا ہر فرد یہ بیان کرتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، لیکن رب جب بھی اپنی طرف کسی کی نسبت فرماتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی نسبت فرماتا ہے۔ یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے یہ فرمایا، کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت جس ہستی کے واسطے سے لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب فرشتے نوری مخلوق ہیں، نہ یہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، نہ یہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس رب کے آرڈر کے پابند ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی ان کی ڈیوٹی لگا دے یہ پھر اس سے نہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ وہ کام لازماً کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں رب جانے یا فرشتے جانے، کیوں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ ان کی تعداد کو سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کثیر تعداد میں فرشتے ہیں، کچھ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، عرش کو اٹھانے والے مالا الاعلی، اور فرشتے سارے کے سارے معصوم ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو دو ذوات ایسی ہیں جن کو رب نے معصوم بنایا ہے، ان میں سے ایک فرشتے اور دوسرے انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام۔ معصوم کا جو شرعی لفظ ہے یہ صرف انہی دو کے لیے بولا جاتا ہے اور کسی کے لیے نہیں بولا۔ ہمارے عرف میں کچھ لوگ چھوٹے بچوں کے لحاظ سے معصوم کا لفظ بولتے ہیں، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح بعض کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا سادہ ہے، اس کے لیے بھی لفظ معصوم بولا جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے بھی یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے، شریعت کے مسئلے کو شریعت کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں نے بھی تو کہا ہوا ہے، میں نے کہہ دیا ہے تو کیا ہے۔ اس کو اگر پتا ہے تو غلطی تو پھر بھی ہے، نہیں پتا پھر بھی غلطی ہے۔
تو چلو ہمیں پتہ چل گیا ہے تو اب ہمیں تو غلطی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی اور بھی اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے تاکہ وہ اس سے کیا کرے، بچ جائے۔ پھر فرشتوں کی تعداد کا ایک مختصر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو رب ذوالجلال نے 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی صبح کے وقت لگائی، 70,000 کی شام کے وقت لگائی۔ وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں آتے ہیں؟ گنبد خضرا میں۔ گنبد خضرا میں اور کون ہے؟ 2 نبی علیہ السلام کے عظیم یار، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ آتے تو وہ نبی علیہ السلام کا ارادہ کر کے ہیں، لیکن حضرت عمر کے پاس بھی آ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ایک مرتبہ آتے ہیں ان کو پھر قیامت تک دوبارہ آنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یعنی اتنی تعداد ہے، اب صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے فرشتوں کے آنے جانے کا، لیکن جو ایک مرتبہ آ چکا ہے دوبارہ اس کو موقع، اب آپ اندازہ لگائیں کتنی تعداد ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب ہی اپنے لشکروں کو بہتر جانتا ہے۔ تو آگے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اصل نہ ہو تو جو اس کا قائم مقام ہو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اور ساڈے وقت قائم مقام جس طرح وزیر اعظم جی قائم مقام وزیر اعظم، قائم مقام صدر، تو عربی کے اندر اس کو خلیفہ۔ اب رب ذوالجلال نہ وہ کہیں جاتا ہے، نہ وہ مطلب سوتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، وہ ہر عیب سے ہی پاک ہے، اس لیے اسے خلیفہ کی کیا ضرورت پڑی۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس نے خلیفہ بنایا کہ ہر ایک کی رسائی نہیں اس کی بات کو سنے، ہر ایک کی رسائی نہیں اس کی بات کو سمجھے۔ اس نے خاص لوگوں کو رسائی عطا فرمائی کہ جو اس کی بات سمجھے اور باقیوں کو بتائے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندے کی بات کو سن کر باقیوں پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، جبکہ وہ بندہ کیا ہو؟ مستند ہو۔ سمجھ آ گئی؟ بندہ مستند ہو تو باقیوں پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے مستند لوگوں میں سب سے اعلیٰ اتھارٹی انبیاء کی ہے، لہذا ان کو وہ مستند ہو گئے۔ انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، توحید پڑھائی، رسالت سمجھائی۔ نتیجے میں جن لوگوں نے ان کی بات کو مانا ہے، رب نے ان کو انعامات سے بھی نوازا ہے اور ٹھکانے میں جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے ان کو رد کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، وہ بھٹک گئے، رستے سے ہٹ گئے اور پھر جہنمی بن گئے۔ اب یہ چلتے چلتے سلسلہ نبوت جب ختم ہوا، اس کے بعد پھر آگے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، پھر تابعین اور پھر ائمہ مجتہدین، 4 امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ امت نے ان چاروں پر اتفاق کیا کہ ان چاروں کی بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہ لوگوں نے ان کو چن لیا ہے، لہذا یہ جو بات بتا دیں اس مسئلے پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ یوں اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہاں یہ ہے کہ نائب اللہ نے بنایا، خلیفہ بنایا، کس لیے؟ تاکہ رب کے احکام بندوں کی طرف پہنچائے، اور صرف خالی پہنچائے نہیں، ان کو نافذ بھی کرے۔ اب پہنچا تو ہم رہے ہیں، نفاذ نہیں، نفاذ کے لیے پاور کا ہونا ضروری ہے، طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اب انبیاء کو رب ذوالجلال نے طاقت بھی عطا فرمائی اور پہنچانے کی قوت بھی عطا فرمائی، اور ہر نبی ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، لہذا آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہے اور میرے آقا علیہ السلام رب کے آخری خلیفہ ہے، اور سب خلیفوں میں سے جس کا اعلیٰ نمبر ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس پر آگے فرشتوں نے بعض احباب جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو مقام کا لحاظ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جن کو رب نے عزت دی ہے ان کا ذکر عزت سے کرنا چاہیے، ایسا ذکر کہ جس کی وجہ سے کسی کی توہین ہو، یہ منع ہے۔ اگر کوئی رب کی توحید بیان کرے اور انداز یہ رکھے کہ انبیاء کی توہین کروں گا تو رب کی توحید بیان ہوگی، تو یہ توحید نہیں، یہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اسی طرح کوئی فرشتوں کے بارے میں اس طرح کے جملے بولے کہ ان کی توہین ہوگی تو باقیوں کی عزت ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بعض احباب کہتے ہیں فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ تو کیوں آدم کو خلیفہ بنائے گا، وہ تو یہ کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہاں اعتراض نہیں ہے، فرشتوں نے ایک سوال پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور پوچھا اس لیے تھا تاکہ بعد والوں کو پتہ چل جائے اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو جائے۔ یعنی سوال کے اندر کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں میں سے یہاں ایک حکمت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار تھا کہ اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتے سوال نہ کرتے تو پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر نہ ہوتی۔ بلا تمثیل ایک بندہ ہے، وہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے پاس کوئی مریض ہی نہیں گیا، تو اب ظاہری بات ہے وہ بھلے بتاتا رہے کہ میں بڑا اچھا ڈاکٹر ہوں، وہ ڈگریاں بھی اس کے پاس ہوں، لیکن لوگ اس کو تسلیم تب کریں گے جب وہ کسی کا علاج کرے اور اس کو شفا ملے۔ تو معلوم ہوا یہ پتہ چلنے کے لیے سوال جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سوال کیا جائے پھر اس کا جواب ملے تاکہ باقیوں کو کیا ہو پتہ چل جائے۔ فرشتے بولے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ آدم علیہ السلام کو جس کو تو نے خلیفہ بنانا ہے وہ تو فساد کرے گا۔ بھائیوں ابھی آدم علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے، زمین میں آئے ہی نہیں، فرشتوں کے سامنے کچھ کیا ہی نہیں، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رب ذوالجلال نے 2000 سال پہلے اس زمین پر جنات کو بسایا تھا۔ جنات نے فساد کیا، لڑائی کی، اور انہوں نے خون ریزی کی۔ فرشتوں نے ان کی یہ حرکات دیکھی تو انہوں نے قیاس کر لیا کہ جیسے انہوں نے خون ریزی کی ہے، فتنہ و فساد کیا ہے، ایسے یہ بھی کیا کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے۔ انہوں نے جب یہ قیاس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو کچھ تم نے کہا وہ اپنی جگہ پر
لیکن حکمت یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس بنیاد پر اب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے یہ بات کی، اور آگے پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کا کیا کیا گیا، اظہار کیا گیا، ان کو شرف علم سے نوازا گیا۔ اب یہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کیونکہ حضرت انسان میں ہی بہت کچھ ہے، لیکن یہاں جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں ہی رب نے نبی پیدا کیے ہیں، بے شک جن میں کوئی نبی نہیں ہے، فرشتوں میں نبی نہیں ہے، نبی انسانوں میں پیدا کیے ہیں۔ اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کے بعد جن کا مقام آتا ہے وہ مقام نبوت ہی ہے۔ تو نبی مخلوقات میں سب سے پھر کیا ہے، اعلیٰ ہے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام چونکہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے پھر کہا جاتا ہے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ تو اس انداز میں نبیوں کے کا تعارف، ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے لیکن اللہ نے فرشتوں کو پہلے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ ان میں نبی آئیں گے، اور پھر نبیوں میں ابراہیم بھی ہوں گے، نبیوں میں پھر میرے محبوب بھی ہوں گے، پھر فرمایا نبیوں کے بعد صالحین آئیں گے، صالحین میں صحابہ، اہل بیت، اور پھر تابعین، پھر اس طرح ایسے ایسے میرے بندے آئیں گے کہ جن کی عبادت، ریاضت، مجاہدے کی مثالیں دی جائیں گی کہ وہ شخص دنیا میں آیا تھا، اس نے اپنے معبود کی عبادت اس طرح کی ہے کہ ان کی عبادت کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ رشک کرتے ہیں، اگرچہ وہ خود تو یہی کہتے رہیں گے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کہ ہم نے پروردگارہ تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، پروردگارہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ لیکن بعد والے انہی کی راہوں پہ چلیں گے تو پھر جا کے جنت میں پہنچیں گے۔ تو انسانوں میں میں ایسے لوگ پیدا کروں گا۔ تو یہ اس آیت کی مختصر وضاحت ہے۔ اس کے تحت چند باتیں احادیث طیبہ میں بھی بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔